حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں جب مسلمان جنگ لڑ رہے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کی طرف ایک خط لکھا، اور اس خط میں سے کچھ جملے کچھ اس طرح تھے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہو ہر حالت میں، کیونکہ یہ ان ہتھیاروں سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہیں اور جو تم اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرو گے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے گناہوں سے ڈرو، کیونکہ یاد رکھو کہ اگر تمہارے گناہ تمہارے دشمنوں کے گناہوں سے زیادہ ہو جائیں گے تو تم یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مسلمان اگر کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، ورنہ تعداد کے اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے وہ ہم سے کئی زیادہ آگے ہیں۔ اگر ہم گناہ کرتے رہیں گے جس طرح یہ گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارے دشمن تم پر غالب ہو جائیں گے، اور ہم ان کے اوپر کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم ان کو اپنی طاقت سے نہیں ہرا سکتے، ہم ان کو اپنے ایمان سے ہراتے ہیں۔ ہم جب اپنی زندگی گزارتے ہیں تو زندگی میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اثرات ہماری زندگی کے اوپر آتے ہیں۔ اگر وہ کام اچھے کام ہے، نیک کام ہے، تو اس کے اثرات بھی ہماری زندگی پر آتے ہیں، اور اگر وہ کام برے ہیں اور گناہ ہیں تو ان کا بھی ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں جو تم فساد دیکھ رہے ہو، اس سمندر میں جو تم فساد دیکھ رہے ہو، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اجتماعی طور پر دیکھ لیں، انفرادی طور پر دیکھ لیں، مسلمان انتہائی پستی کا شکار ہے، انتہائی ذلت کا شکار ہے۔ آپ فلسطین کی حالت دیکھ لیں، آپ غزہ کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، آپ یمن کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، آپ شام کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں۔ جدھر چلے جائیں اگر خون بہتا نظر آتا ہے تو وہ مسلمان کا خون ہے، اگر کسی کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو وہ مسلمان کا خون ہے۔ آپ اپنی انفرادی زندگی کی طرف دیکھ لیں، پہلے آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے گھر میں کوئی ایک شخص کماتا تھا اور سب کھا لیتے تھے۔ آج سب کماتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی طرف دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کی طرف دیکھنے سے مطلب یہ ہے کہ انسان ہی غور و فکر کرے کہ میرے جو گناہ ہیں کہیں ان کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو رہا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی کے اندر گناہوں کے اثرات جو انسان کی اپنی زندگی پر منطبق ہوتے ہیں، جو اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں گناہ، ان کے بارے میں کچھ گناہوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے، اس کو گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس کے علم کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ وہ اگر کوئی علم حاصل کرتا بھی ہے تو بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات ہم سنتے ہیں لوگوں سے، میں تو چونکہ خطیب ہوں تو میں ذرا سے سروے کرتا بھی رہتا ہوں کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جی آج آپ نے جمعہ کہاں پڑھا؟ وہ بتاتے جی یہاں پڑھا۔ اچھا جی کیسا جمعہ تھا؟ بہت اچھا جمعہ تھا۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کیا بتایا؟ کوئی 2 یا 3 باتیں بتائیے جمعے کے اندر جو خطیب صاحب نے خود میں بیان کی ہوں اور آپ کہیں جی بڑا اچھا خطبہ تھا، تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کچھ یاد نہیں آتا۔ ابھی 4 گھنٹے پہلے 6 گھنٹے پہلے خطبہ سنا ہوتا، لیکن وہ 3 باتیں اس خطبے میں سے نہیں بتا سکتے کہ یہ خطبہ کے اندر یہ 3 باتیں تھیں جس کی وجہ سے خطبہ بڑا شاندار تھا۔ ہم اتنے درس اٹینڈ کرتے ہیں، ہماری مسجدوں میں الحمدللہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ آتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نہ ہمیں کچھ یاد رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کا مفہوم مخالفہ نکالیں کہ اگر کسی کو دین کی سمجھ نہیں مل رہی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا ارادہ نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ دین دنیا تو سب کو دے دیتے ہیں لیکن ایمان اور دین اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا ملے جا رہی ہے لیکن دین نہیں مل رہا، اور دین کیسے ملتا ہے؟ دین علم سے ملتا ہے، دین باتوں سے نہیں ملتا، دین دعووں سے نہیں ملتا، دین ٹی وی کے پروگرام اور دوستوں کی محفلوں سے نہیں ملتا، دین سیکھنے سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، جس میں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اور کچھ سوالات کیے۔ تو جب ساری بات ختم ہو گئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کون تھا؟ پہلے تو یہ مسافر تھا کیونکہ ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن اس کے جسم پر اور چہرے پر سفر کے نشانی نہیں تھے، بالکل صاف ستھرے سفید رنگ کے کپڑے پہنا ہوا، بالکل اس کے بال بنے ہوئے۔ سب مسافر اگر گھوڑے پہ اونٹ پہ آ رہا ہے اور کہیں باہر سے آ رہا ہے تو اس کے اثرات اس کے جسم پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پر آتے ہیں، لیکن ایسے کوئی نہیں تھا۔ اور دوسری حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ سوال کرتا، آپ اس کو جواب دیتے اور آپ کے جواب پہ کہتا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ یہ کیا بات تھی؟ اور جبریل علیہ السلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، آ کے دو زانو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور ان کے بالکل سامنے آ کر بیٹھے۔ آخر میں حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا وہ سوالات کے جو جواب ہیں وہ تو ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، لیکن یہ جو انداز ہے کہ جب دین سیکھا تو استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کے سیکھا، یہ دین سیکھنے کا طریقہ ہے، یہ علم سیکھنے کا طریقہ ہے۔ علم سیکھنے کا طریقہ چلتے پھرتے باتیں نہیں ہیں، اس کا ایک ادب ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی۔ آج ہم اپنی مسجد سے پہلے تو مسجد آنے کو تیار نہیں، آج ماشاءاللہ خطبے سے پہلے پورا ہال بھرا ہے، یہ بھی بھرا ہے وہ بھی بھرا ہے، یقیناً اوپر بھی لوگ ہوں گے، ان میں سے زیادہ تر لوگ محلے کے ہوں گے۔ یہ لوگ فجر میں کہاں ہوتے، یہ لوگ باقی نمازوں میں کہاں ہوتے؟ تو پہلے تو ہمیں مسجد آنے کی توفیق نہیں مل رہی، اور یہ بھی اللہ سے نیکی کی توفیق ملنا یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہے کہ وہ چھننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، ہماری مسجد میں کوئی آئے گا تو ہم درس سنیں گے، ہم خود کہیں نہیں جائیں گے۔ علم جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، نہیں علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ وہ سیکھنے کے لیے ہم کہیں نہیں جائیں گے، اسکول کے لیے ہم یہاں سے کلفٹن، ڈیفینس، گلشن کہیں بھی بھیج دیں گے اپنے بچے کو۔ شادی میں جانا ہو تو رات کو 1 بجے 2 بجے تک شادی ہالوں میں بیٹھے رہیں گے، لیکن علم سیکھنا ہو تو اپنی مسجد سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہمارے گناہ ہے، اس کی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور شعر کئی دفعہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھتا ہوں۔ امام شافعی ایک شعر پڑھتے ہیں، شکوت الی وکیع عن سوء الحفظ، میں نے اپنے استاد وکیع سے شکوہ کیا کہ میرا جو حفظ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ اپنے گناہوں کو کم کرو۔ فإن العلم نور، کیونکہ یہ جو علم ہے، دین کا علم، یہ نور ہے۔ ونور اللہ لا یعطى لعاصی، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ اس گناہ کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ ہمارے اندر سے علم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، علم کی محبت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، علم کی کوشش ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح امام مالک کے پاس جو امام شافعی رحمہ اللہ موطا پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے سامنے بیٹھے اور امام مالک کے سامنے موطا کی قرأت کرنی شروع کی، تو امام مالک نے ان کو دیکھ کے کہا کہ اے نوجوان، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر جو نور اتارا ہے، اس نور کو اپنے گناہوں سے مت بجھانا،
اس نور کو اپنے گناہوں سے مت بجھانا۔ تو سب سے پہلا اثر جو ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کا ہے وہ ہمارا علم سے دوری ہے۔ دوسرا، اللہ کی عبادت اور نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ آج آپ لوگوں سے بات کریں، لوگ کہتے ہیں جی فجر میں نہیں اٹھا جاتا، نہیں اٹھا جاتا، بڑے الارم لگا لیتے ہیں، بڑی کوشش کر لیتے ہیں، نہیں اٹھا جاتا۔ کچھ تو خیر الارم بھی نہیں لگاتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دیں، وہ توفیق ہی نہیں ملتی۔ لیکن جن کو ملتی ہے ان میں سے کئی لوگ بیچارے آ کہتے ہیں جی ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا جا رہا، ہم صبح اور شام کے ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹائم نہیں مل رہا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ امام صاحب اعیانی قیام اللیل، میری مدد کیجئے، مجھ سے قیام اللیل نہیں ہو رہا۔ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ نفلی نمازوں میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب نماز ہے تہجد کی نماز، قیام اللیل، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اور آپ نے اس سے کہا قیدتک خطایا قیدتک ذنوبک، اپنے آپ کو اپنے گناہوں کی قید سے آزاد کرو، اپنے آپ کو اپنی خطاؤں کی قید سے آزاد کرو، تمہارے گناہ اور تمہاری خطاؤں نے تمہیں قید کیا ہوا ہے، اس کو ختم کرو۔ تو کیسے نمازیں پڑھی جائیں گی، کیسے نوافل پڑھے جائیں گے، کیسے عبادت کی جائے گی، کیسے ذکر کیا جائے گا؟ اپنے گناہوں کو کم کریں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، ہماری زندگی میں ان گناہوں کی وجہ سے مشکلیں اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم حیران پریشان ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، چیزیں نہیں چل رہی، گھر جاتے ہیں تو بیوی جھگڑا کرتی ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، رشتہ داروں سے بات نہیں بن رہی، پڑوسی تنگ کر رہے ہیں، عجیب مصیبت ہے، مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کاروبار سودی ہے، ہم نے اپنی گاڑی بینک سے سود پر لی ہوئی ہے، ہم دن میں جھوٹ بولتے ہیں، ہماری اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہے، ہم لوگوں کی غیبتوں میں مصروف ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا انی لاجد اثر معصیتی، میں یقیناً پاتا ہوں اپنے گناہوں کا اثر فی خلق دابتی و زوجتی، اپنی سواری کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر۔ جب میں گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میں دیکھنے لگتا ہوں کہ میری سواری اور میری بیوی جھگڑا کرنے لگتی ہے، تکلیف دینے لگتی ہے۔ آج یہ مسائل کیوں ہیں؟ آج یہ مسائل اس لیے ہیں کہ ہم گنہگار۔ وہ کہا نا کسی صاحب نے مفتی صاحب کے پاس جا کے کہ مفتی صاحب میں بڑا پریشان ہوں، میرا بچہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت کی تو پڑھتا نہیں، جمعے کی بھی نہیں پڑھتا، میں کیا کروں، آپ مجھے بتائیے۔ مفتی صاحب نے کہا جناب یہ بتائیے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ بس جی بڑی کوشش کرتا ہوں، اٹھا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا جناب آپ اپنی مرضی کی نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہماری اولاد ہمیں تکلیف دے رہی ہے، ہماری اولاد گناہوں کے اندر ہے۔ لوگ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے حرام کماتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، جائیدادیں کھا جاتے ہیں رشتہ داروں کی، اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ شرابی ہو گیا، ہمارا بچہ نشہ کرنے لگا، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھا، ہمارا بچہ قرآن نہیں پڑھا۔ بھائی تم اس کے پیٹ میں ڈالو گے یہ حرام، اس کو کھلاؤ گے حرام، تو پھر اس کے اندر سے کیسے نکلیں گی اچھی باتیں؟ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ابھی درویشوں کو پیدا کر دیتے ہیں، اور درویشوں کے ابھی نیک لوگوں کے ابھی شیطانوں کو پیدا کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اصل کیا ہے کہ جو ڈالو گے وہ نکالو گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک لقمہ بھی ساری زندگی ہمیں حرام کا نہیں کھلایا، ایک لقمہ۔ اور دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ، آج 1000 سال کے بعد بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں اگر ہم گناہوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ،
اور اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، سقل قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا اور گناہ کرتا جاتا ہے کہ سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وہ زنگ ہے جو انسانوں کے دلوں پہ پڑ جاتا ہے، وہ ان کے اعمال، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ آج ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں جنت اور جہنم کی آیات آتی ہیں، قرآن کریم میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر آتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہمارے آنسو نہیں بہتے، ہم قیام کرتے ہیں، ہم فوراً تھکنے لگتے ہیں، دل سخت ہو گئے، کسی کو تکلیفیں دیکھتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مر بھی جاتا ہے تو اس کے جنازے پر بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، سیاسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے، اور جب ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہم پر اثر نہیں کرتی۔ اس کے بعد گناہوں کے اثرات یہ ہے کہ انسان اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ کیسے دور ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا لعن اللہ شارب الخمر، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس شخص کے اوپر جس نے شراب پی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لعن اللہ من عمل قوم لوط، جس لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر جس نے قوم لوط والا عمل کیا۔ اور اسی طرح بے شمار اور احادیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے دوری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے؟ جی ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ رمضان کے روزے، یہ رمضان کی تراویح، یہ رمضان کے صدقات، ان کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہم یہ اعمال کرتے وقت جو ہمارے دل میں اخلاص ہوگا، جو اللہ کی محبت ہوگی، جو اللہ کا تقوی ہوگا، اس کی وجہ سے جو اللہ ہم پر رحم کریں گے اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی، اس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ورنہ کسی کو کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ رات میں اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتا، کوئی بیمار ہوتا ہے تو قیام نہیں کر سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، ظاہری بات ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، بیٹھ کے نماز پڑھنا سے بہتر ہے، لیکن شخص بیمار ہے، اللہ اس کو اجر دیں گے، لیکن اس کی کوشش تو ہے۔ ایک شخص ہے اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اس کے باوجود بیساکھیوں پر وہ مسجد آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اور ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے نئے ماڈل کی ایئر کنڈیشن گاڑی دی ہوئی ہے، اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، وہ برابر گلی کے اندر رہتا ہے، لیکن فجر کی نماز کے اوپر دوسری نمازوں کی جماعت میں اپنے گھر سے اتر کر مسجد نہیں آتا۔ یہ جو شخص لنگڑا کر کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ مسجد میں موجود ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی کو تو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے آ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت فردوس میں داخل فرما دے۔ اس کے بعد گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، ہمارے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ذکر، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ اور معیشت سے مراد صرف مال نہیں ہے، اور نہ رزق سے مراد ہمارے دین میں مال ہے، رزق سے مراد ہر نعمت ہے، وہ اولاد کی نعمت ہو، وہ گھر کا سکون ہو، وہ مال ہو، وہ کاروبار ہو، وہ سواری ہو، وہ صحت ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے جاتے ہیں تو ہماری رزق کے دروازے بند ہوتے جاتے ہیں، یہ کھلتے نہیں ہیں، بند ہوتے جاتے ہیں۔
پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی مسئلہ آ گیا، یہ بھی مسئلہ آ گیا، یہ بھی مسئلہ آ گیا، یہ بھی مسئلہ آ گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ان الرجل، بے شک انسان، لا یحرم رزقا، محروم کر دیا جاتا ہے اپنے رزق سے، للخطیئۃ یعملها، ان گناہوں کی وجہ سے، ان خطاؤں کی وجہ سے جس کا وہ عمل کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کے دروازے ہیں یہ بند ہوتے جائیں گے، یہ بند ہوتے جائیں گے، یہ بند ہوتے جائیں گے۔ لیکن ایک دروازہ ہمارے پاس آج بھی کھلا ہے، اور جب تک ہمارے سانس باقی ہیں جب بھی کھلا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ انسانوں کے گناہوں کے اثرات ان کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں گناہوں سے روک رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت پہ کوئی فرق آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان گناہوں کا تعلق ہمارے سے ہے اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، ہم ایک اچھی ایمان والی زندگی گزار سکیں، اور جب اللہ سے آ کر ملیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرتے ہیں۔ ایک دروازہ جو سارے دروازوں کے بند ہونے کے بعد بھی کھلا ہے وہ ہے توبہ کا دروازہ، اور یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت جتنے جوش میں آتی ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں آتی۔ اس مہینے میں ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزاد کرتے ہیں، دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی راتیں جو آخری عشرے میں آئیں گی انشاءاللہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ تو جو اس مہینے کو پانے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کو نہ چھوڑے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہ کرے، اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ ایک موقع پہ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے کہا آمین آمین آمین۔ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے جو عمل کیا یہ عمل بڑا مختلف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک کو پائے اور اپنے لیے جنت کو واجب نہ کرا سکے آپ اس کے لیے بد دعا کیجئے، اور میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے مجھ سے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے لیے بد دعا کیجئے، اللہ اس کو برباد کر دے، اور میں نے کہا آمین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے، آپ اس کے لیے بد دعا کیجئے، اللہ اس کو برباد کر دے، اور میں نے کہا آمین۔ تو اگر اس مہینے کو پانے کے باوجود بھی ہم اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اللہ کے آگے سچی توبہ نہ کر سکیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکیں، تو نہ صرف ہم بد نصیب ہوں گے، گھاٹے میں رہ جائیں گے، بلکہ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ہمیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچا لے۔ انسان کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اس نے اپنے گناہوں میں اسراف ہی کیوں نہ کیا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے جانوں پر اسراف کیا، یعنی اتنے گناہ کر دیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ شرک ہو، وہ نفاق ہو، وہ فسوق ہو، وہ کوئی بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے پاس سچی توبہ کر کے آئے گا. اور سچی توبہ کی شرائط کیا ہے؟ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، نمبر 1. نمبر 2، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ استغفار کرنا. اور نمبر 4، اگر کسی شخص کا اس سے معاملہ حقوق العباد کا اس سے تعلق ہے تو اس سے معافی تلافی کرا لینا. یہ 4 شرائط ضروری ہیں خالص اور سچی توبہ کی. اگر یہ نہیں ہوں گی تو توبہ سچی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ اس سال خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ پہلے برابر والی بلڈنگ میں ہوتا تھا اور جگہ تنگ پڑ جاتی تھی، خواتین کو کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اس سال انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جو دوسری منزل ہے وہاں باتھ روم بھی ہے، کھلی جگہ ہے، خواتین کا اعتکاف وہاں ہوگا انشاءاللہ. تو کھلی جگہ ہے، بڑی جگہ ہے، زیادہ محفوظ جگہ ہے، تو خواتین جو اعتکاف کرنا چاہیں تو مسجد کی انتظامیہ سے رابطہ کر لیں. اسی طرح مرد حضرات بھی جو اعتکاف کرنا چاہیں وہ انتظامیہ سے رابطہ کر لیں تاکہ آپ اپنے اعتکاف کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، کیونکہ آج الحمدللہ 11واں روزہ ہے اور اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اعتکاف کے لیے. تو جنہوں نے بھی اعتکاف کرنا ہے اس تیاری شروع کر دیں. مجھے یہ درخواست بھی آئی کہ اعتکاف کے فضائل مسائل بیان کریں. میرا خیال ہے اس کے لیے زیادہ موضوع اگلا جمعہ ہوگا، وقت قریب ہوگا تو لوگوں کے لیے یاد دہانی زیادہ بہتر ہوگی انشاءاللہ. اس وقت اپنے گناہوں سے بھی توبہ کر لیں گے تو ہماری یادداشت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ جو ہماری امت کا ہے، جس کے اثرات آج پوری امت پر نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح دیگر ارکان اسلام، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. انہی میں سے ایک رکن اسلام زکوٰۃ ہے. لیکن زکوٰۃ کے بارے میں جتنی زیادہ غیر سنجیدگی اور جتنی زیادہ لا علمی اور جہالت پائی جاتی ہے، میرا نہیں خیال کسی اور رکن اسلام کے بارے میں یہ معاملہ ہو. دیکھیں حج کا معاملہ تو یہ جس کو استطاعت ہو وہ حج کی تیاری کرتا ہے. زکوٰۃ اسی طرح، روزہ ہم ہر سال رکھتے ہیں تو اس تیاری کرتے ہیں، نماز ہمیں روز پڑھنی ہے تو ہم اس کی تیاری رکھتے ہیں. لیکن زکوٰۃ مال ہونے کے باوجود لوگوں کی طرف سے انتہائی لاپرواہی. یعنی لوگ سوال کرتے ہیں جی سونے پہ کتنی زکوٰۃ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں جی جو بینک میں پیسے پڑے ان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی جو ہم نے زمین خریدی ہوئی ہے، جو ہم نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں. پھر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ آپ نے ادا کب کرنی ہے، اس کی ادائیگی کا صحیح وقت کیا ہے. ہماری اکثریت رمضان میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتی ہے، جبکہ رمضان آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت نہیں ہے. رمضان میں آپ زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ انشاءاللہ اس کا اجر بڑھ جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زکوٰۃ شوال میں فرض ہو گئی ہو، آپ کی زکوٰۃ شعبان میں فرض ہو گئی ہو، آپ کی زکوٰۃ محرم میں فرض ہو گئی ہو اور آپ 5 مہینے 6 مہینے انتظار کریں کہ میں رمضان میں دوں گا. یہ جائز نہیں. تو اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح اس طرح کے بے شمار سوال ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں. تو انشاءاللہ آنے والی اتوار کو یعنی 24 مارچ کو دن 12 بجے سے 2:30 بجے تک رول ماڈل انسٹیٹیوٹ جو ہل پارک کے پاس ہے، وہاں پہ زکوٰۃ کے اوپر ایک فقہ الزکوٰۃ کے اوپر ایک ورکشاپ ہے جو انشاءاللہ میں کراؤں گا 2 سے 2.5 گھنٹے کی، جس میں سوال جواب بھی ہوں گے، جس میں اس کے مسائل کا احاطہ بھی کیا جائے گا. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ وہاں تشریف لائیں، اور مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ بڑی اہم چیز ہے. اور جو زکوٰۃ دیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بڑی وعید اور بڑے عذاب شدید کے وعدے ہیں قرآن کریم کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حکیم کو سیکھنے، سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں کا شکار، تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. اللہ ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے. اللہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے. اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں کا شکار ہے اللہ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. یا اللہ ان حنود، یہود، کفار، مشرکین کو تباہ برباد کر دے. اے اللہ ان کی صفوں کو پاش پاش کر دے، ان کے قدموں کو ہلا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ
دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما دے. اللہ مسلمان حکمرانوں کو اتحاد اتفاق عطا فرما دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان کو خیر پر قائم فرما دے. اللہ ان کو خیر کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. ہمیں ایسا کوئی ولی وارث ہے شہر کو اپنا شہر سمجھے اور شہر کو رہنے والا شہر بنا دے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. میرے والد صاحب بھی بیمار ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ حالت اسلام پہ زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہو. اے اللہ رمضان کا ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے, گنتی کے کچھ دن رہ گئے ہیں. اے اللہ ان دنوں میں پوری محنت کے ساتھ, پورے اخلاص کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری عبادات کو, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دے. اے اللہ رمضان میں ہم نیکیاں کریں گے, نمازوں کی پابندی, قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی, صدقات و خیرات, ذکر و اذکار. اے اللہ ان کو پورا سال بھی اللہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.